چنانچہ انہی سرداروں میں سے ایک سردار تھا نضر بن حارث، وہ فارس جایا کرتا تھا بغرض تجارت۔ وہاں سے اس نے شاہان عجم کے قصص لائے، کہانیاں لائی اور لوگوں کو سنانا شروع کر دیا اور کہنے لگا میں تم کو رستم اور اسفندیار اور دیگر لوگوں کے قصے سناتا ہوں، اس میں دلچسپی لو، اس کو سنو، اس میں مزے ہیں۔ لوط اور قوم عاد وغیرہ کی کہانیاں واقعات سننے سے بہتر ہے تم یہ سنو، محمد تو تمہیں یہ سناتے ہیں، اس میں ڈر ہے، خوف ہے، تم اس کو سنو۔ اور یہ ان کا پروپوگنڈا تھا، یہ شروع سے ہر ایک اپنے اعتبار سے پروپوگنڈا کیا کرتا تھا کہ کس طریقے سے قرآن سے لوگوں کو دور رکھا جائے، کس طریقے سے قرآن سے کاٹا جائے۔ چنانچہ قرآن نے کہا وَقَالُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، یہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، تم قرآن کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تم شور مچاؤ، ہلا گلا کرو، تھوڑا واویلا کرو جب یہ قرآن پڑھا جائے تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے بھی وہ کہانیاں لائی وہاں سے، اور ایک باندی بھی خرید لی، ایک لونڈی خرید لی، اس کو ساتھ رکھتا تھا، اور جہاں اس کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے مانوس ہو رہا ہے، وہاں کی طرف اس کا رجحان بڑھ رہا ہے، پہنچ جاتا تھا یہ لونڈی لے کر، اسے کہتا تھا اس کو کھلا، اس کو پلا اور اس کی خدمت کر اور اس کو گانا سنا، اور پھر ان سے کہتا تھا کیا یہ چیز بہتر ہے یا وہ جو محمد تم سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزے رکھو اور اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو، یہ چیز اچھی ہے یا یہ جو میں تم کو سنا رہا ہوں، یا میں یہ لونڈی تم کو سنا رہی ہے؟ تو اللہ کا قرآن اترا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی آیتوں کے بدلے، اللہ کے قرآن کے بدلے لہو الحدیث، بیکار اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی اور اللہ کے راستے سے غافل کرنے والی باتوں کو خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ بناتے ہیں ہماری آیتوں کو ٹھٹا، مذاق اڑاتے ہیں ان پر۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک ذلت والا عذاب ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ذلت والا، رسوا کر دینے والا عذاب ہے ان کے لیے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب ان پر آیات سنائی جاتی ہے، ہمارے قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے، ان پر آیات پڑھی جاتی ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، اور اس سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، مستکبراً، تکبر کرتے ہوئے، ازراہ تکبر منہ پھیرتے ہیں، کأن لم یسمعھا، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، ان کے کانوں سے قرآن کی آیات ٹکرائی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، اور گویا کہ ان کی کانوں میں ثقل ہے، بوجھ ہے، ان پر ڈانٹ پڑ گئی ان کے کانوں میں، ان کو سنائی نہیں دیتا ہے۔ ان کو کہہ دو فبشرہ بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ اس واقعے کو سنانے کی غرض یہ ہے کہ یہ جو وتیرہ اپناتے ہیں اغیار، یہ آج کا وتیرہ نہیں ہے، یا آج کی روش نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ یہ تب سے قرآن نے اس کو نقل کیا کہ جب بھی گمراہ کیا جائے گا، جب بھی باطل آئے گا، وہ زر، زن اور اسی راستے سے آئے گا۔ مال پیش کیا جائے گا، زن پیش کی جائے گی، اور کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے اٹریکشن رکھی ہے، کشش رکھی ہے، وہاں کی طرف انسان کھنچتا ہے، تو یہ آزمائش ہے۔ قرآن نے کہا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، کہ مزین کر دی گئی تمہارے لیے عورتوں کی محبت، مال کی محبت، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ پوری آیت، اور آخر میں بتایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ بس دنیاوی زندگی ہے، اس سے دھوکہ مت کھانا، ہمارے لیے اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ دنیا، اس دنیا میں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر زندگی گزاری تو فقط فاز، کامیابی مقدر ہوگی، اگر وہ پس پشت ڈال دیا تو پھر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے اور سننے والے ناظرین اور سامعین کے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔